بحسن خوبی پہنچے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اور میں اپنے پرانے مفتیان کرام سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے آ جائیں اور اپنا لباس زیب تن کر کے اسٹیج پر آ جائیں۔ قافلے کو منزل مقصود تک بحسن خوبی پہنچانے کے لیے عمارت و صدارت کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر دوران پروگرام، دوران اجلاس کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تو میر کارواں اس ہنگامی صورتحال پر کنٹرول کرتے ہوئے مجمع کو قابو میں کر سکتے۔ تو میر کارواں کے لیے جو اوصاف ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو ہونے چاہیے، آج کی اس عظیم الشان اجلاس کے اندر ایک عظیم شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے۔ نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل اپنی پہچان بنا چکے ہیں اور آپ کی خدمات ملک بیرون ملک میں پھیل چکے ہیں۔ اسلامک اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو دونوں علوم کے سنگم ہیں، دو عالم دین، ایک قاری اور دو حافظ کی دستار بندی ہونی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پچھلے سال میں جو حافظ بنے تھے انہیں سرد انعام کی دستار بندی ہو چکی ہے۔ مہمانان کرام، خاص مہمانان کرام تشریف لا رہے ہیں، قریب ہی آ جائیں گے اور آج کے اس پروگرام کی زینت رہیں گے محب العلماء الحاج حفیظ اللہ شریف۔ دہلی پہنچ چکے ہیں، راستے میں ہیں، وہ قریب ہی پہنچ جائیں گے۔ تو آئیے اس ادارے سے شعبہ تجوید کے اس سال مکمل کیا ہے، انہیں ہم سنتے ہیں۔ قاری محمد احمد لکشمی نگر، جنہوں نے تجوید کی تعلیم مکمل کی ہے۔ کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کے سوز و درد۔ جناب صدر اور حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ معزز سامعین کرام، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی۔ وہ عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش گرز کے وہ ہر جگہ اپنی ایک ایسی یکتا منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان و مذاہب عاری اور خالی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام سے قبل بنی نوع انسان میں عورت کا کوئی خاص مقام نہ تھا، اور اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روم، یونان، ایران، چین، مصر اور اہل عرب میں جس کو شیطان کی بیٹی اور برا یا بدی کا اثر سمجھا جاتا تھا، نکاح و طلاق کو کوئی خاص قانون نہیں تھا، بلکہ راہ چلتی تو عورت پر سر کپڑا ڈال دینا بیوی بنا لینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میرے دوستوں، عورت سے نفرت اس قدر ہو گئی تھی کہ باپ نہایت سنگدلی اور بے رحمی سے لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ میرے دوستوں، لیکن اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات باری نے اسلام جیسا سچا اور پاکیزہ مذہب اور قانون حیات دے کر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مذہب اسلام نے وبا کے لیے سر بلندی کی اور ڈنکی کی چوٹ سے آواز لگائی، اے انسانوں، عورت ذلت کی چیز نہیں ہے بلکہ عقیدت کی چیز ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما دیگر صاحبان اعزاز، محترم خواتین و حضرات، میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی عبدالواحد صاحب کا، جناب جاوید قاسمی صاحب کا، جن کے توسط سے مجھے آج کی اس بزم میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی واحد صاحب نے کہا کہ تم صدارت کرو، کہ یہ صدارت نہیں تھی، بنیادی طور پر سعادت، اس کو بھی میں مانتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آج جو افتاء اور حفظ اور بخاری شریف درس کے فارغین ہیں، کاملین ہیں، ان کو ایک طرح سے ان کا اعزاز کیا جائے گا، انہیں سند فضیلت ہوگی۔ میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں مفتی عبدالواحد صاحب کو کہ وہ ایک ایسا ادارہ چلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کا ادارہ جو ہے اس میں وہ اقامت کا انتظام نہیں،
بنیادی طور پہ اقامت نہیں استقامت چاہیے، اور آپ کے یہاں وہ چیز ہے، اور یہ سب سے بڑی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو شریف صاحب کی سرپرستی حاصل ہے، جاوید صاحب کی تائید حاصل ہے، یہ بڑی بات۔ جہاں تک صاحب وہ افتاء کا سوال ہے، بنیادی طور پہ میں حنفی ہوں، مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ شافعی، مالکی اور حنبلی جو فقہ ہیں ان کو بھی ایک طرح سے اسی اہمیت کا مانتا ہوں، مجھے کوئی اس پہ تکلف نہیں۔ تائی ہے رنگ میں چھائی ہے، تیری ارتائی ہے رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بعد بیٹھو، حضرت حفیظ اللہ کی باری آئی ہے۔ جناب حفیظ اللہ ڈائس ہوئے۔ موضوع سامنے نہیں کرانا، حضرت گرو تشریف خاص کر پروفیسر صاحب، اب تک تو کافی دیر ہو چکی، پھر بھی وہ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے والا وہ فرمائے۔ اور خاص کر آج کی جو محفل ہے یہ بڑی نورانی محفل ہے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا اور سنا کہ جو مجلس ہے اللہ پاک کی طرف سے یہاں ہر سلسلے کے لوگ موجود ہیں، ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں، اور خاص کر میری نظر ان پہ جاتی ہے الوسیلہ والفضیلہ، جو وسیلے میں فضیلت پانے والے یہاں پر بھی حضرات بات خیر کی۔ میں سب سے پہلے وہ موضوع پر آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ آواز کم ہے، دیکھ لیجیے سر، صحیح کم ہے۔ نہیں کوئی نشے من کا بسیرا گمت شکرا، تو شاہی ہے بسیرا کر پتھر کی۔ آج کا جو موضوع ہے حفاظ کرام کا، مفتی کرام کا، مجھے دعوت دی گئی کہ یہاں پر دستک بندی کریں۔ یہ بڑا مقدس کام ہے، قرآن جس کے سینے میں ہے اس سے بڑا علم زمین میں کیا ہو سکتا ہے۔ سارے ڈگریوں سے، دنیا کے سارے ڈگریوں سے سب سے بڑی ڈگری جو ہے وہ پاس کی ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ جب بھی ہم بنگلور میں دستہ بندی کرتے ہیں تو میں بھی 2-4 مدارس کا ذمہ دار ہوں اور ایک یتیم خانہ بھی چلاتا ہوں۔ میں نے اس محلے کے حضرات کو اور بچوں کے ماں باپ کو، جس طرح ایک جلسہ ہوتا ہے جسے ہم ہمارے گاؤں میں جترا کہتے ہیں، اس طرح ہم لوگوں کو جماتے ہیں، دعوت عام ہوتا ہے، سب کے روبرو بڑا اسٹیج سوا کے ہم دستہ بندی بچوں کو کھڑا کے جو ہے ان کے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں۔ یہ جو پگڑی اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس سے بڑی ڈگری کوئی بھی نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں سائنس، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، سوشل اسٹڈیز، ہر چیز اس میں باقاعدہ ہے۔ علم کا ایک سمندر ہے، ایک کوزے میں سمندر ہے۔ اب دیکھا جائے تو پیغمبروں کے واقعات ہیں جسے پیغمبروں کی ہسٹری، تاریخ مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار فرمایا ہے بتا میرے بندے تو بہتوں سے چیزوں سے جڑتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغرب ہے، مشرق اور مغرب تیرے لیے، یہ چاند ستارے تیرے لیے، یہ ہوا پانی تیرے لیے، سب کچھ نظام تیرے لیے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور خاص کر میری توجہ یہاں پر جو ہے علماء حضرات کے ساتھ سلسلے والے بھی موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں اور آپ بھی اس سے واقف ہیں
اللہ تعالیٰ نے انسان آدم کو 4 عناصر سے بنائے. یہ 4 عناصر ہوا، پانی، آگ اور مٹی. اس کے ساتھ قالوا بلا سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح ڈالا. یہ روح انسان کو لے کے چلتی ہے جب تک اس جسم میں جان ہے، جب تک یہ روح جسم میں رہتی ہے یہ جسم حرکت کرتا ہے، بول بھی سکتا ہے. لیکن جب روح برباد ہو جاتی ہے یہ جسم بیکار، ناکارہ، بے بس ہو جاتا ہے. اللہ نے اس قرآن کو بہت سارے چیزوں سے نوازا ہے. جس کو ہم پڑھیں، اس کو پہچانیں، اس کو عمل کریں، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہو سکتی. جب ہم قرآن کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ الفاظ نظر آتے ہیں. جب ہم قرآن کو دماغ سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ علم نظر آتا ہے. جب قرآن کو ہم دل سے پڑھتے ہیں، دل سے دیکھتے ہیں تو پھر محبت پیدا ہوتی ہے. جب قرآن کو روحانی کیفیت سے دیکھتے ہیں تو خدا نظر آتا ہے. وہ ہے قرآن، اللہ کی بول. پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے. آپ سب جانتے ہیں تقریباً 1,34,000 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ روح زمین میں پیغمبروں کو بھیجا. اور آخر الزمان پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی نوازا اور امامت سے بھی. کسی اور پیغمبروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امامت سے نہیں نوازا. صرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت امامت سے. محب العلماء الحاج حفیظ اللہ شریف کو بھی مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ دیا جا رہا ہے. ابھی آپ اپنے ذاتی مصرف سے ابھی آپ کا خطاب ہونا ہے، اہم خطاب ہونا ہے. اور علماء کرام جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خطاب کو سننے کے لیے. محب حفیظ اللہ سامنے رکھا ہوا ہے. حفیظ اللہ شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ. اس کے بعد آپ کے ہمراہ تشریف لائے مہمان آصف محمد ابراہیم جو بھی آپ ہی کی طرح علماء سے جو ہے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور آپ کے ہمراہ آئے. آصف ابراہیم، شہروز طارق رضا صاحب بھی اسٹیج پر آ جائیں اور پروفیسر اختر الواسع صاحب کے ہاتھوں ایوارڈ قبول فرمائیں. وہ جناب اسرار عالم آزاد، چیئرمین و ڈائریکٹر منار ہدا اسکول. اس کے بعد ڈاکٹر عمران چودھری ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے منسلک ہیں. اس کے بعد سوامی وشوا آنند جی مہاراج، انہیں پیس امبیسڈر ہیں، انہیں نیشنل پیس ایوارڈ دیا جا رہا ہے. سوامی وشوا آنند جی مہاراج. اس کے بعد مولانا جاوید قاسمی جمعیت سدبھاونا منچ کے آپ کنوینر ہیں. القلم ایوارڈ منہاج احمد قاسمی، یہ ہمارا سماج کے چیف رپورٹر ہیں، چیف رپورٹر ہے. مولانا تنویر الحق چیف ایڈیٹر اخبار مشرق. مولانا عزیز الرحمان شاہین قاسمی. قرآن جو ہے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے عالم کا اعزاز عالم کا اعزاز ہے. آپ کرام کو تیار کرتے ہیں، پوری ٹریننگ کرتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں سماجی زندگی میں بھی، مذہبی زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی اور معاشی زندگی دونوں کے اندر. اس کے علاوہ قرآن کریم کے الفاظ کو تیار کرتے ہیں کیونکہ تراویح کے اندر ہی ہمیں ہر پورے مہینے قرآن مجید سناتے ہیں. اور ایک بات اور جو ہے وہ یہ کہ بہت دلچسپ ہے، اللہ رب العزت نے سورہ حشر کے آخر میں قرآن میں کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ اسے نازل کیا جاتا تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے. لیکن یہ مومن کا دل ہے جس کے اندر پورا قرآن محفوظ رہتا ہے. محنت کے ساتھ اور بڑی ضرورت کے ساتھ اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مسجد میں یہ کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ مسجد میں اس طرح کا کام کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ آپ بھی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی ایک طرح سے تربیت کرتے تھے دینی معاملات کے لیے اور ان کی تعلیم کرتے تھے.
तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब उसी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके मदद के लिए आगे आएँ और इनके जो आगे के मंसूबे हैं उसमें भी मदद करें। शुक्रिया। क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन करो भाई। जी मौलाना साहब, आज के प्रोग्राम के मुतालिक बताइए। माशाअल्लाह, आज का जो दिन है रोशनी दिन है। उलमाए दीन एक साथ जुड़ना, अलग अलग तबके के, अलग अलग मसलक के सब लोग यहाँ पर जमा थे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत एहसान है, उसका करम है। मैंने बेंगलुरु से यहाँ पर इनके खिदमत में, इनके खिदमत में मैंने आया तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा एक ईद का दिन जो ईदें से बड़ा होता है, क्योंकि काफ़ी विश्वास के साथ आलिम दीन और जो सिलसिले वाले भी मौजूद थे। अल्लाह का करम है, इनकी सादत बंदी है जो मुझे यहाँ पर खिदमत के लिए चुना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमाए दीन के हक़ में हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इससे बड़ा और क्या हो सकता है रुए ज़मीन में जो कुरान की तालीम देते हैं, कुरान के बारे में बतलाते हैं और कुरान की सीख को सिखाते हैं। जो हुफ़ाज़ कराम और मुफ्ती कराम, उनसे जो है दीन उजागर होता है, उनसे हमें दीन सीखना पड़ता है। आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हर साहिब सरबत जो है ऐसे इजलास करते रहे। डिग्रियाँ तो हमारे आपके बच्चे करेंगे, उसके साथ दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी मेरे हुफ़ाज़ को करना चाहिए, वो भी किसी से कम नहीं। जिसके सीने में फौलादी चने होते हैं, जिसको चबा नहीं सकते, वो कुरान को हिफ्ज़ करते हैं, उससे बड़ा आलम क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि हर एक हाफिज़ कुरान वो जो है असली तालीम भी जो है पढ़े और आगे बढ़े। और हम साहिब सरवत जिसके सीने में कुरान होता है, उनको हम बड़ी इज्जत से देखा जाए और कदर किया जाए। ठीक है, शुक्रिया। सही सर, इधर इधर से इधर से सवाल पुट करो। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम दिल्ली के अंदर 13 साल से काम कर रहे हैं और फरागत के बाद जब दिल्ली आए तो पहले दिन से हमने काम शुरू कर दिया मस्जिद में रहते हुए। मैं सबसे पहले शास्त्री पार्क की वाहिद जामे मस्जिद में 8.5 साल था। 8.5 साल की मुद्दत में हमने काफ़ी काम किया वहाँ तालीम के ताल्लुक़ से। इसी तरीके से जो है वहीं से फतवा नवीसी के ताल्लुक़ से दारुल इफ्ता का क़याम किया। गली गली महल्ले महल्ले कूचे मस्जिद गए, इमामों से मिले और अपना राब्ता मजबूत किया। इमामों को हमने जोड़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के तकरीबन तमाम अइम्मा हमसे जुड़े हुए हैं और हम जिस मौके पर भी चाहते हैं वो अइम्मा, दिल्ली के अइम्मा हमारा ख़ास तौर से ताउन करते हैं, साथ देते हैं, आते हैं, संभालती है, सुख दुख में परिवार को खड़ा रखती है, संघर्ष करती है, मेहनत करती है और परिवार को संभालती है। वैसे मैं मदर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की माँ, जगत का मालिक ने मुझे बनाया है, इसलिए मुझे सब मज़हबों के प्रोग्राम में भी जाना है, सब मज़हब वालों को प्यार करना है। अगर मैं ये करूँगी तब सारी मानव जात यूनिफिकेशन होगी और जो जगत का मालिक अल्लाह ताला चाहता है कि पूरी मानव जात के दिलों में उसका नाम पहुंचना चाहिए और पूरी मानव जात के दिलों में वो जगत का नूर, जगत का मालिक का नूर, शक्ति, प्रकाश, डिवाइन एनर्जी पहुंचेगी, तब सारी मानव जात जो है जगत का मालिक तक पहुंचेगी। वो सेवा में लगा हूँ। मैं कोई मुसलमानों का एजेंट बन नहीं गया हूँ, मैं तो मानवता की खिदमत में लगा हूँ और ये सेवा कर रहा हूँ। आइए, क्या बात है मौलाना। सर, आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत, मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम की दस्तारबंदी का ये मुबारक और रूहानी मंज़र, मौका, और जहां हम सबको शिरकत का अल्लाह की तरफ से मौका मिला है जो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। हमारे दरमियान मुख्तलिफ़ मसाजिद का इमाम हज़रात तशरीफ़ लाए, उलमा हज़रात आए और अलग अलग उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए हैं और मौलाना कई हज़रात यहाँ मौजूद थे। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि दीन इस्लाम का पैगाम अमन का पैगाम है, शांति का पैगाम है, अल्लाह से क़ुर्बत का पैगाम है, अल्लाह से करीब होना है। दीन से आदमी को अपने जिस्म को भी संवारना है, रूह को भी संवारना है, अपने अखलाक, अपने नेचर को भी दुरुस्त करना है। यही इस तालीम का मकसद है और यही दीन का, इस्लाम का यही बड़ा मकसद है। और इसी जी बताइए आज के प्रोग्राम को बताइए। ये आज की एक रूहानी महफिल थी
اس میں دینیات کے ساتھ اخلاقیات اور محبت اور دل جوڑنے کی باتیں کی جو ہندوستان کی خوبصورتی ہے تاکہ دور دور تک پہنچے، ہم آپس میں جڑیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ دین اپنی جگہ ہے، دنیا اپنی جگہ ہے، لیکن دونوں میں توازن اگر ہو اور ہم اس کے ساتھ ساتھ محبت کا پرچار بھی کرتے رہیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرا ایک شعر ہے کہ جو چاہو دلوں پر حکومت کرو، محبت 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 کرو۔ اردو کے تعلق سے کیا کہنا چاہیے؟ سب وہ لوگ آج اردو کو پسند نہیں کر رہے ہیں، انگلش اور ہندی میڈیم میں جا رہے ہیں، لیکن اردو نہ بلد ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے معاشرے میں بالخصوص؟ دیکھیے اصل میں اردو جو ہے وہ ہندی والے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی شاعری کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور ابھی جو ہے کئی مہینوں سے حفیظ اللہ صاحب کا ساتھ ملا ہمیں، تو اور ہمیں حوصلہ ہوا اور جذبہ ہوا کام کرنے کا۔ بہرحال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد سے ہم نے کام شروع کیا، اور مسجد ایک مرکز کی حیثیت ہے۔ مسجد کے اندر سارے کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وہاں سے سیاسی کام بھی انجام دیا اور اسی طریقے سے تعلیمی کام بھی انجام دیے۔ چبوترا جو اصحاب صفہ کا اور یہ مرکز تھا، دینی تعلیمی مرکز تھا، اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں وہ ایک اسلامی مرکز کی حیثیت سے ہو، اور وہاں کے ائمہ اور وہاں کے ذمہ داران جو ہیں اس کو ایک اسلامی مرکز بنائیں اور وہاں سے وہ تمام کام انجام دے جو مسجد نبوی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں دیا جاتا تھا اور دیا جا رہا ہے۔ تو تعلیمی سلسلہ ہم نے 5 سال کا نصاب بنایا ہے عالمیت کا، 1 سالہ نصاب جو ہے افتاء کا ہے، اور اسی طریقے سے تجوید کی تعلیم ہے، اسی طریقے سے جو ہے حفظ کی تعلیم ہے، دینیات کی تعلیم ہے۔ یہ بے سر و سامانی کے ساتھ جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ ابھی حفیظ اللہ صاحب ہمارے ساتھ آئے اور ملے، اور ان کا بڑا تعاون ہے اور بڑی ہمت اور حوصلہ دیا انہوں نے۔ حفیظ اللہ صاحب بنگلور سے تشریف لائے، بھی تو عمرہ کا پروگرام کر ہی رہے ہیں اور کرتے کراتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے انہوں نے بھی اعلان بھی کیا، الحمدللہ اسے بھی ایک حوصلہ ملا، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اور بھی بڑے طریقے سے، بڑے پیمانے پر اور منظم طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں۔